اس وقت جو شیطان کی محنت چل رہی ہے نا دنیا میں، اس محنت میں یہ درس چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان علماء سے، مسجد سے، مدرسہ سے، خانقاہ سے دور ہو جائے۔ اب نوجوانوں نا، انگریزی میں ایک لفظ آج کل بہت چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں مین اسٹریم۔ یہ مین اسٹریم کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے قومی دھارا، یعنی جہاں جس طرف دنیا بہہ رہی ہے نا، تم بھی اسی طرف چلو۔ اس پر باقاعدہ طور پر ساری دنیا میں اس پر محنت چل رہی ہے، اور وہ اس محنت میں اتنے کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے موبائل کے ذریعے سے ہماری نسل کی سوچ، فکر، تہذیب، ہر چیز کو یرغمال کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بیماری اس وقت بہت بڑھ گئی ہے، جس بیماری کا نام ہے چڑچڑا پن، بے جا غصہ۔ یوں سمجھو کہ اگر چائے کا ایک کپ پی، گھر والی تھوڑی دیر سے دے دے، یا اس میں چینی میٹھا تھوڑا کم زیادہ ہو، تو اس آدمی کو نہ تو اپنی تقدس کا خیال ہوتا ہے، نہ کوئی اپنی حیثیت کا خیال ہوتا ہے، یہ گالیوں پہ آ جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اتنی زیادہ، اور جس وقت تھوڑی سی عقل ٹھکانے آتی ہے، خود کئی دفعہ آدمی سوچتا ہے یار میں نے کیا کیا یہ۔ اس طریقے سے عقل کو، سوچ کو کیا کہتے ہیں، معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ اس گندی صحبت کا اثر ہے۔ یہ گندی صحبت ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ آپ دیکھیں طلاق کی شرح بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ نفرتیں عام لوگوں میں نہیں ہیں، یہ جو مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، یعنی جس کو کوئی دین کی سمجھ بوجھ ہے، اس میں بھائی چارہ نہیں ہے۔ اس میں صلہ رحمی نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی ضبط ہو، برداشت ہو۔ وجہ یہ ہے جو صحبت میسر آئی ہے نا، یہ اس صحبت کا اثر ہے۔ اور کون سی صحبت ہے؟ وہ صحبت کسی ایک چیز کی نہیں ہے، کسی ایک فرد کی بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑے طاغوت کی صحبت ہے۔ یوں سمجھے عالمی استعمار کی صحبت ہے وہ۔ بچیوں کے مزاج بگڑے ہوئے، بچوں کے مزاج بگڑے ہوئے، عورتوں کے مزاج بگڑے ہوئے، خاوند کا مزاج بگڑا ہوا، پورا کا پورا آواز جو ہے نا وہ آگ میں جل رہا ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر اپنی نسلوں کو بھی اور خود بھی مسجد سے، مدرسے سے، علماء سے، خانقاہوں سے چمٹ کے رہنا، آنا جانا نہیں، چمٹ کے رہنا۔ کیونکہ ایمان کی بچاؤ کی اس کے علاوہ اور چھاونی کوئی نہیں، ایمان کے بچنے کی اور جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس صحبت نے ہمارے دل دماغ خراب کر دیے۔ آج کل ایک بیماری بہت عام ہے نا، کہتے ہیں جی جادو ہے، جنات ہیں، یہ فلاں مرض ہے، یہ فلاں مرض ہے۔ بالکل ہیں یہ۔ کس پھوپھی نے کیے ہیں، کس خالہ چاچے نے کیے ہیں، کس ماموں نے کیے ہیں، بھائی کسی نے نہیں کیے۔ ان آلات کے اندر ایسی چیزیں ہیں
جس کے دیکھنے سننے سے وہ چیزیں دماغ پر غالب آ جاتی ہیں. اس قدر غالب آ جاتی ہیں کہ دماغ میں وہی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. برے برے خواب دیکھتا ہے، کبھی کہتا ہے ننگا دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، کبھی کہتا ہے جی پہاڑ سے گر رہا ہوں، کبھی کہتا ہے جی کتے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی کہتا ہے جی چوہے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چپکلیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں. کونوا مع الصادقین، اللہ کے پیاروں کے سنگ ہو جاؤ، اللہ کے بندوں کے سنگ ہو جاؤ، اور اللہ سے ڈرو. ہمارا جو شعب ہے نا روحانیت کا، اس کو تصوف کہتے ہیں، خانقاہی مزاج کہتے ہیں، اس کی تربیت میں گرفت دین کے باقی شعبوں سے بہت زیادہ ہے. یعنی کسی انسانی دل کو مسخر کرنا ہو اور اس کو اللہ کی راہ پہ چلانا ہو تو صحبت اہل اللہ سے مؤثر راستہ اور کوئی نہیں ہے. باقی سارے راستے علم کے ہیں، تعلیم کے ہیں، تبلیغ کے ہیں، تدریس کے ہیں، مبارک راستے ہیں، سارے محنتیں ہیں. لیکن جس سے دلیں مسخر ہوتی ہیں نا، اور جس راستے پہ چل کے بندہ واصل ہوتا ہے، جس راستے پہ چل کے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اسے اپنے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں، وہ صحبت کا راستہ ہے، تزکیہ کا راستہ ہے. اب اتنی بڑی مؤثر تحریک جو ہے نا، اس میں بھی دراڑ پیدا ہوئی ہے. بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آج کل 2-3 دن سے میں ایک لفظ مجھے بار بار آتا ہے، اس شعبے میں بھی دین کی محنت سیکھنا کرنے والے کو گاہک کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے. جیسے گاہک کو ڈیل کرتے ہیں، ایسے گاہک ڈیل ہوتے ہیں. ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے آئے اور اللہ کی رضا ہی چاہے، سبحان اللہ. اب ایسے لوگ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. خانقاہوں میں آنے کی بھی لوگوں کا مقصد ٹھیک نہیں ہے. دنیا کا کوئی کام ہو جائے، کوئی سفارش کر دیں، کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہمارے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کا راستہ مجھے سمجھ آ جائے. تو بہرحال جیسے تیسے بھی صحیح، تربیت کا مؤثر ترین راستہ جس سے دلیں مسخر ہوتی ہیں اور اللہ کے راستے پہ بندہ چل پڑتا ہے، وہی تزکیہ کی محنت ہے جو سینہ بسینہ آئی ہے. قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت میں رہا کرو. یہ جو فرمایا نا صادقین، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اولیاء کاملین پیدا ہوتے رہیں گے. بات سمجھے نا؟ یہ جو جاہل لوگ ایک بات کرتے ہیں نا، علم جو ہے نا وہ کتابوں میں رہ گیا اور اللہ والے قبروں میں دفن ہو گئے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر ایسا ہوا نا تو اللہ بساط عالم کی ساری اس کو لپیٹ دیں گے، پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے سارے مناصب ولایت بھی باقی ہیں اور سارے صادقین اولیاء بھی موجود ہیں، اب میری تیری آنکھیں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، تو اپنی نگاہوں کا قصور سمجھ، سورج کا قصور نہ سمجھ. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اسی معاملے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں چمگادڑ وانگو انا آپ ہیں اور سورج کا کوئی قصور نہیں. اگر چمچاٹ کو
چمگادڑ کو دن میں نظر نہ آئے تو قصور کس کا ہے؟ چمگادڑ کا ہے نا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خلیفہ ہارون الرشید جو تھے نا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. ہمارے ہاں تلاوت کثرت سے لوگ کرتے ہیں، تدبر سے نہیں کرتے. کئی لوگ تلاوت بہت کرتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے. کثرت بھی اچھی ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن تدبر، میں اس تدبر پہ ایک بات کروں گا، بھول نہ جاؤں بعد میں. تو خلیفہ ہارون الرشید جو تھے نا، تلاوت کرتے کرتے ایک آیت پہ ٹھہر گئے. اپنے وزیر کو بلایا، کہا یار میرا ایک مسئلہ ہے، اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ہم نشیں ہو جاؤ. یار اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں گے نا، تو مجھے ملاؤ کسی سے. مجھے ملاؤ کسی سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا حضرت میری معلومات یہ ہے کہ حج کا موسم ہے اور مدینہ منورہ میں حضرت فضیل ابن عیاض آئے ہوئے ہیں. تو حضرت فضیل ابن عیاض کی اگر آپ زیارت ملاقات کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت سے وقت لو. وہ گیا، حضرت فضیل سے بات کی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خلیفہ کو کہو کہ وہ جب اندھیرا چھا جائے نا پھر میرے پاس آئے. جب اندھیرا ہو جائے رات کو پھر آئے. اللہ جل شانہ نا جن کو کوئی منصب عطا کرتے ہیں نا تربیت کے لیے، تو اس راستے کی کچھ چیزیں ان پہ کھول دیتے ہیں. وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان قال سے بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ کیا ہوتا ہے. وہ ان میں ایک دولت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں توجہ. یہ توجہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ توجہ اللہ کے نام کی وہ ضرب ہوتی ہے جو ایک پاکیزہ دل سے مخاطب کے دل میں حلول ہوتی ہے اور وہاں جا کر وہ ہلچل مچاتی ہے، جس کو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جدوں بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو. بات سمجھیے میری؟ اب جس وقت وہ ملے نا حضرت سے، حضرت فضیل ابن عیاض کو جو ہی ہاتھ بڑھایا ملنے کے لیے. اہل اللہ کے توجہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں اور یہ سنت طریقے ہیں. جیسے اس شخص نے آ کے کہا تھا کہ حضور میرے اندر بڑی بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی ہیں، کسی سے بدکاری کرنے کا بہت دل کرتا ہے، مجھے اجازت دیں اس کی. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جس کے ساتھ تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہے وہ کسی کی بہن ہے. یہ ان نوجوانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بڑی دعوت ہے اس بات میں کہ جو کسی کی بہن بیٹی کو اپنا ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ کسی کی بہن ہے جس کے ساتھ تو بدکاری کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا حضور جی. کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، یہ جتنے محرم رشتے ہیں جس میں کسی انسانی ضمیر والے آدمی کو غیرت آنی چاہیے وہ سارے رشتے گنے. اس کے بعد اللہ کے حبیب نے یہ ان علماء کے لیے اور ان بزرگوں کے لیے اس بات پہ دعوت ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض آئے
اس کو دھتکارا نہیں جاتا. ہمارے ہاں تو یہ نا ہم جتنے گنہگار بھی ہو نا تو ہم سے کوئی ایسی بات کر رہے او ہو جی ہم بڑے بزرگ ہیں ایسی بات کیوں کیا آپ نے. تو وہ بیمار ہے کہاں جائے, اور بیمار تو بات کرے گا, مریض اپنا علاج کرائے گا. تو کوئی طبیب ایسا نہیں ہے کہ وہ مریض کو اٹھا دیا کرے دفع ہو جاؤ تیرا علاج نہیں ہو سکتا. یہ ایک بیماری ہے, اور اس نے اللہ کے پیغمبر سے بیان کی کہ یا نبی اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. بات توجہ کی کر رہا تھا تو اللہ کے حبیب نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. یہ جو ہمارے مشائخ بعض کا توجہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا, اس کا ثبوت اللہ کے پیغمبر سے ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا ارشاد فرمائی, اور وہ توجہ تھی کہ جس سے اس کے امراض سلب ہو گئے سارے, وہ نارمل ہو گیا بالکل. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت فضیل ابن عیاض اللہ والوں کے توجہ دینے کے طریقے ہیں, بات الفاظ میں, بات بیان میں, بات خاموشی سے. تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر یوں دبایا, اس کے خیالات پر قبضہ کیا, اس کی سوچ پر قبضہ کیا, اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کتنے نرم ہاتھ ہیں اس خلیفے کے, کتنے نرم ہاتھ ہیں اس خلیفہ کے, جن ہاتھوں نے کل آگ میں جل جانا ہے, جن ہاتھوں نے کل آگ میں جل جانا ہے. اب جب یہ بات کی نا کہ ان ہاتھوں نے کل آگ میں جلنا ہے, تو خلیفہ بے ہوش ہو کے گرے. تھوڑی دیر بعد اپنی جان کو سنبھالا تو وزیر جو تھا نا اس نے کہا حضرت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیونکہ اب تو ہمارے اس ماحول میں نہ تو طالب رہے کہ وہ اس طرف سے آئیں, اور نہ اس شعبے پہ کوئی محنت ہوئی آگے سے. یہ تربیت کی راہیں کیوں مسدود ہوئی ہیں, یہ راستے میں کیوں فاصلے پڑے ہیں؟ اس لیے یہ شوق نہیں, ذوق نہیں. ہر آدمی معمولی سے دین پہ راضی ہے لیکن معمولی دنیا پہ راضی نہیں ہے. تھوڑے سے دین پر راضی ہے لیکن تھوڑی دنیا پر راضی نہیں ہے. کہتے ہیں آج کام چل رہا ہے, چھوڑو گے کیا کرنا ہے لمبے چوڑے کاموں کو. اللہ اکبر. تو خلیفہ کی زندگی بدل گئی. ہمارے قریب زمانے میں نا ہماری ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں, حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری, یہ مظفر گڑھ کے علاقے میں تھے. آپ کے خلیفہ گزرے ہیں مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جامعہ امینیہ دلی کے صدر استاد تھے, ساری زندگی قرآن حدیث پڑھایا ہے. پیر قریشی جب ہندوستان کے دورے پہ گئے نا تو یہ ایک مدرسے میں سبق پڑھا رہے تھے. بعض اللہ والوں کو اللہ نے اپنے کشف اور الہام کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع بھی فرما دیتے ہیں کہ اس آدمی کا روحانی حساب کے پاس ہے, اور جب کسی آدمی کو اس بات کا ہو جائے نا پھر اس آدمی کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اپنا تربیت شروع ہو جائے نا پھر آنکھیں بند کر کے لگ جائے کام میں. تو حضرت پیر قریشی نے آپ پر ایک توجہ دی. کیسے؟ فرمایا مولانا آپ تو ہمارے آدمی تھے, یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بس چلتے چلتے ایک بات کر دی. حضرت واپس آئے تو انہوں نے حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا, درخواست دی کہ حضرت وہ جو جنوبی پنجاب سے بزرگ آئے تھے انہوں نے مجھ سے ایک بات کی ہے, اس کے بعد میرا دل نہیں لگتا یہاں پہ.
اگر اجازت ہو تو میں ان کی تربیت میں چلا جاؤں. اب یہ بہت بڑے عالم تھے، بڑی شخصیت تھی، جامعہ امینیہ کے استاد تھے. چلے گئے. جب یہاں پہنچے نا تو گندم کی کٹائی کا زمانہ تھا. تو تربیت جن لوگوں نے کرائی ہے نا تو اس میں وہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنی علمی شان چھوڑ کر آئے ہیں. اور یہ مسلم اصول بیان فرمائے گئے ہیں کہ جب آدمی تربیت کے سفر پہ چلنے کا ارادہ ہو سب سے پہلے وہ اپنی حیثیت چھوڑے، اپنے تعارف کو گم کر دے. میں کون ہوں، میرا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، عہدہ کیا ہے، علم کیا ہے. نہیں بھائی میں انسان بننا چاہتا ہوں. حضرت جب آئے نا تو جس طرح ملنے والے ملتے ہیں، حضرت پیر قریشی ملے، درانٹی ہاتھ میں پکڑائی، جاؤ گندم کاٹو، جاؤ یہ گندم کاٹ کے لاؤ. گندم کی کٹائی کا زمانہ تھا، کہا جاؤ گندم کاٹو. اب ایک آدمی نے ساری زندگی درانٹی ہاتھ میں نہیں لی، جاؤ گندم کاٹو. اب باقی درویش جو تھے زمیندار قسم کے تھے، بڑی بڑے انہوں نے گڈھے بنائے اور اٹھا کے لے آئے کاٹ کے. حضرت سارا دن لگے رہے، جو کوئی تھوڑی بہت ہو سکی وہ لے کر آ گئے. جو ہی گندم پھینکی نا، سبحان اللہ، تو پیر قریشی توجہ دینے لگے ان کو. فرمایا مولوی عبدالغفور، علم اتنا زیادہ اور گندم اتنی تھوڑی سی. اس پر کپ کپی تاری ہوئی، گرے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کھڑے ہوئے، کہنے لگے عبدالغفور آج مسلمان ہو گیا، عبدالغفور آج مسلمان ہو گیا. 3 بار کہا عبدالغفور آج مسلمان ہو گیا. حضرت نے فرمایا ساری زندگی قرآن پڑھایا، مسلمان آج ہوتے ہو؟ ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے. سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ ایمان کے درجات ہیں. انہوں نے کہا حضرت آج مسلمان کریں مجھے. آج مسلمان کریں. جب حضرت علامہ سید سلیمان ندوی حضرت تھانوی کی خدمت میں گئے تھے نا تو حضرت کا واز سنا تو واز کے بعد کہنے لگے، شاہ صاحب سن رہے ہیں؟ جب واز سنا نا تو واز سننے کے بعد آخر میں کہا ایسے ہی کچھ انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج پایا مزہ ایمان میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. لیکن یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مربع مربی کے بغیر تیار نہیں ہوتا. مربع مربی کے بغیر تیار نہیں ہو سکتا. اب ساری میڈیکل کی کتابیں گھر میں لا کے رکھ دو اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سر درد کے لیے پیناڈول بھی ہے اور اس کے لیے ضروری ٹیسٹ ہیں یہ والے، ہاں یہ ٹیسٹ بھی ہوں اور دوائی بھی لکھی ہوئی ہے اور سارا کچھ، ہر مرض کا علاج آج کل گائیڈ ملتے ہیں نا، PDF میں منگا دیں آپ، سارا کچھ اس میں جمع ہے سارا کچھ. تو اس کتاب کو پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بنائے؟ ہاں کیوں حکیم صاحب؟ اس کو پڑھ کر جتنے بنے وہ عطائی ہوئے ہیں، پھر انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے اب حدیث میں آتا ہے کہ عطائی کے ہاتھوں کسی کی موت آ گئی نا تو وہ عطائی ہے وہ اس کا قاتل ہے. وہ اس کو فن نہیں آتا تھا، اس نے کیوں ایسا کیا؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو اپنی مجلس کو، اپنی صحبت کو جتنا اچھا رکھیں گے اتنے اچھے اثرات پیدا ہوں گے، اور جتنا ان مجلسوں سے دور رہیں گے اتنے خراب ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ اس دور کے بارے میں آپ سے عرض کروں نوجوان بچوں سے بھی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، گھر کی چٹائی بن جاؤ. جیسے وہ بچھا رہتا ہے نا،
ایسے بچھے رہو، لیکن بچھے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل لے کے بچھے رہو، موبائل لے کے بچھے رہو، ٹھیک ہے نا؟ کہ جی ہم نے مسئلہ سنا ہے، ویسے بھی آج کل ہی نکلتے نوجوان گھر سے. ہاں، پہلے نوجوانوں کو لوگ ڈھونڈتے تھے سلموں کے آگے، ہوٹلوں کے آگے، آج کل ڈھونڈتے گھر کے کونوں میں، کیونکہ ان کو سارا گن میسر ہے گھر میں. مائیں رو رہی ہیں، باپ رو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ان کو؟ جی انسانی اقدار ختم ہو گئی ہیں. تو اس لیے اپنی صحبت کو، اپنی مجلس کو بہت نیک رکھیں. اور ایک بیان کے دوران میں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ جتنے لوگ بھی عشق مجازی میں مبتلا ہیں نا، بوڑھے ہیں جوان ہیں، تھوڑی غیرت کریں، تھوڑی سی غیرت کریں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا بندہ بھگتے بغیر مر نہیں سکتا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ان رشتوں کو ذلیل ہوتے ہوئے جو رشتے اس کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں. کسی کی بیٹی کو اگر ذلیل کیا ہے بدنگاہی کے راستے سے، عشق مجازی کے راستے سے، جھوٹے محبت کے کلابے میں لا کر، اس کے یہ رشتہ ضرور پامال ہوگا. اچھا، یہ بہت ڈرنے والی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. یہ سوچ لیا کریں. آپ یقین کریں کہ ایک نوجوان میرے پاس ادھر آیا، اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا ایک گھر میں ہم 2 بہن بھائی رہتے ہیں، نہ مرنے کے نہ جینے کے، دونوں ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا سکتے، دونوں ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا سکتے گھر میں. یہاں ہمارے وہاں کے اندر ایک ہوٹل ہے. اس نے کہا کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے نا، آج کل ایک کفار کا ایک طریقہ ہے، محبت کا دن جو ملاتے ہیں نا، پھول دیتے ہیں ایک دوسرے کو، جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ جس کے ساتھ میرا معاشقہ چل رہا ہے، میری دوستی چل رہی ہے، انہیں خان ہوتے ہیں نا، ایسے بیٹھتے ہیں آپس میں نے اتنی لڑکیاں قابو میں رکھی ہوئی ہیں، تو نے کتنی رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اتنی رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا اچھا. اس نے کہا میں تب مانوں نا کہ تو ایک کال پر اپنی سہیلی کو اس ہوٹل میں بلا، دوست کو بلا. دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک نے اپنی دوست کو فون کیا، وہ آ گئی، دوسری نے اپنے کو کیا. اب جو دوسری کی آئی نا، وہ اس کی بہن تھی، جس کے لیے پھول لے کے کھڑا تھا پی ایف ہوٹل میں. اب یہ اس کی فرینڈ کو دینے تھے پھول اس نے، اور اس نے اس کو دینے تھے. بات سمجھو؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اوہ، اپنی بہن آ کھڑی ہوئی. اب اس کو نہیں بتا سکتا کہ میری بہن ہے جس کے ساتھ تیرا چکر چل رہا ہے. یقین جانے بہت عرصہ ہو گیا اس بات کو. کہتے ہیں ایک گھر میں رہ کر ہم ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا سکتے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. کس جذبات کے ساتھ یہ پھول لے کر گیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں سارے جوان اس بات کو. لیکن یہ باتیں میری دیوانے کی بڑھ نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے. یہ ایسی کو بات کر رہا ہوں میں. وہ لوگ کبھی بھی نہیں بچ سکتے ایسی چیزوں سے. بندہ چور نہیں ہے نا، نہیں کامتا. وہ اگر باپ نیک ہے اس کو اولاد کا کام نہیں کرنا چاہیے. باپ اگر نیک ہے نا، میری بات سمجھو، باپ ٹھیک ہے، اس کو اپنی اولاد سے بے غم ہو جانا چاہیے. اللہ نے تو نیک اولاد کی اتنی لاج رکھی ہے کہ یتیموں کے خزانے کے لیے 2 نبی کھڑے کیے ہیں. ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب الجھے تھے نا آپس میں کہ آپ ایسی پرائی دیواریں بنا رہے ہیں، یہ طب مروت قسم کے لوگ ہیں جو کھانے کا بھی نہیں پوچھتے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ان سے
کہ موسیٰ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، اور جو یتیموں کا باپ تھا نا وہ نیک آدمی تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو نیک باپ کی اولاد کی لاج اللہ بھی رکھتا ہے، باپ نیک ہو نا، تو اس لیے آج جو لوگ کہتے ہیں میری اولاد ٹھیک نہیں ہو، تو خود ٹھیک ہو جا، پہلے تو صحیح ہو، دیکھ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، تو اللہ سے مانگ، اللہ کے ساتھ اپنا رب و ضبط پیدا کر، خود نماز نہیں پڑھتا اور اولاد کو ڈرنا چلاتا، وہ نماز پڑھا کرو، نہیں ہوتا۔ تو آپ ٹھیک ہوں گے، آپ سے جڑے رشتے ٹھیک رہیں گے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک حکایت ہے کسی جگہ، کہ کوئی مانگنے والا آیا نا، مانگنے والا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اور اندر سے جو دلہن نکلی نا، خاتون خانہ، نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی، اور وہ مانگنے والے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی، بد اخلاقی کی، وہ کسی طریقے سے اپنی جان چھڑا کے اندر چلی گئی۔ اندر جب چلی گئی تو اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، جب شوہر آیا تو وہ رونے لگ گئی، اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، فلاں وقت تم کہاں تھے؟ اس نے کہا خیریت ہے، اس نے کہا خیر نہیں ہے، میرا باپ، میرا بھائی، میرا چچا یا میرا گھر جو ہے، جن کے ساتھ میں رہی پلی ہوں، ان میں سے کوئی بددین قسم کا آدمی نہیں تھا، کوئی بدماش قسم کا آدمی نہیں تھا، اور ہمارے گھر میں کبھی ایسا کوئی حرکت نہیں ہوئی، میں تیرے گھر میں آئی ہوں، میری تو عزت لٹ گئی ہے، اور میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا کہ عزت اس کی لٹتی ہے جو کسی کی لوٹتا ہے۔ اب بتاؤ تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا جو تم نے سنا ہے پھر بھی صحیح سنا ہے، میں بھی کسی کی عزت کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ اس لیے یہ باتیں جو ہے نا بہت سچ ہے۔ اچھا، آنے والے وقت میں وہ لوگ انتہائی پریشان ہوتے ہیں، انتہائی بے چین ہوتے ہیں، انتہائی افسردہ ہوتے ہیں، کہ جو اپنے اوقات کا خیال نہیں کرتے، اپنی تربیت کا غم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان ماں باپ کے لیے بھی بڑی فکر کی بات ہے جن کی اولادیں جوان ہوتی ہیں اور شادی نہیں کراتے، شادی نہیں کراتے، ان کو چاہیے کہ وہ حلال راستہ اختیار کرے، صحیح طریقہ اختیار کرے۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حلال راستے پہ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی حلال پہ نہیں چلتے، یہ ایک الگ المیہ ہے۔ بہرحال اس موضوع پہ انشاءاللہ میں پھر کسی مجلس میں بات کروں گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہاں سے ملے گا؟ سچے لوگوں کی صحبت سے ملے گا۔ اپنا میل جول رکھو، آنا جانا رکھو، اور پہلی اس کے لیے ابتدا یہ ہے کہ یہ جو گندا آلہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو چھوڑو، اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرو، اس کو یہ اب الحاد کی طرف لے جا رہا ہے۔ بے حیا تو کرنا ہی تھا، وہ تو کر دیا ہے، اب کافر بنا رہا ہے، ملحد بنا رہا ہے، بددین بنا رہا ہے، دین کے بارے میں شک پیدا کر رہا ہے۔ اس طریقے سے لوگ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سمجھائیے نا۔ اس لیے بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گٹھڑی اٹھ ہی نہ جائے، پیچھے سے گٹھڑی اٹھ نہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے نا۔ حضرت مجذوب جو تھے نا، خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا عجیب آدمی تھا۔ یہ بات ابھی خالص تصوف کے ذوق والی باتیں ہیں، جس کو سمجھ آئیں تو اچھی بات ہے، نہ آئیں تو اپنے ذوق ہی کو سمجھائیں گے۔ یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے ہندوستان کے، اور اس وقت کا سب سے بڑا انتظامی عہدہ ان کے پاس تھا۔ ہندوستانیوں کو، مسلمانوں کے لیے جو ڈپٹی کلیکٹر کا عہدہ تھا نا، اس سے بڑا عہدہ اور کوئی نہیں تھا۔
جب ان کو یہ سفر سمجھ آیا نا تو بس اپنی نوکری چھوڑ چھاڑ کے نا حضرت کی خانقاہ میں آگے پڑ گئے. تو حضرت نے ایک دن سے فرمایا بھائی تو کیا کرتے تھے بیٹھے ہوئے, جاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جانے کا دل نہیں کرتا. حضرت نے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ خواجہ عزیز الحسن کو یہاں سے نکالو, اس کو کھو جائے, اس کا بستر سامان اس کا ہاتھ پکڑاؤ اور اس کو کوئی جائے. حضرت کا حکم ہے کہاں. وہاں سے بستر اٹھایا باہر روڈ پہ لگا دیا. تو حضرت آئے حضرت عثمانی کو کہا کدھر ہے؟ حضرت اس نے باہر روڈ پہ لگا دیا. تو روڈ پہ بستر لگائے ہوئے ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت کو کہیں خانقاہ آپ کی اپنی ہے, روڈ سرکاری ہے, یعنی مجھے روڈ سے کوئی لٹا سکتا. اور حضرت کو یہ شعر میرا لکھ کر دو, ادھر وہ نہ چھوڑیں ادھر یہ در ہم نہ چھوڑیں, حکومت اپنی اپنی کہیں ان کی کہیں میری, نقشے بتا مٹایا. ہائے ہائے کمال شعر لکھ کے دیا حضرت کو. نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال یار, آنکھ کو میری آنکھ دل کو میرے دل بنا دیا. آنکھ کو میری آنکھ دل کو میرے دل بنا دیا. یہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب, جن کے آج تو کوڑی پائی اور یہ چیزیں تو ختم ہو گئی نا, پیسہ روپیہ بھی ختم ہو گیا ہے, سکے شکے ختم ہو گئے. اس زمانے میں حضرت مجذوب سے فرمایا اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں عزیز الحسن کو اس شعر پہ انعام دے دیتا. اور کیا شعر تھا؟ ہر تمنا دل سے اب رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے اب رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی. ایک دم سے کیا محبت ہو گئی. حضرت نے فرمایا بندہ مجذوب ہو گئے, اس کا ادھر سے بہت آگے کی باتیں کرنے لگ گئے. یا سی اس دل کی فطرت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. حضرت نے فرمایا مجذوب اگر 1,00,000 روپیہ ہوتا نا میرے پاس, میں تجھے انعام دیتا اس شعر پر, میں تجھے انعام دیتا. صحبت انسان کا رنگ بدلتی ہے. حضرت کی خدمت میں بھی عجیب عجیب لوگ آئے, عجیب عجیب لوگ آئے. آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات اور کروں, علماء کے لیے حضرت کے ملفوظات, حضرت کی مجالس, حضرت کی تفسیر, یہ وہ میرے بڑے بھائی جان بڑے صاحب علم آدمی تھے, بڑے کرے فوت ہو گئے. میں ان سے کبھی اصلاح لیتا تھا کئی چیزوں میں, تو میں ایک دن ان سے عرض کیا, میں نے کہا یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی اونچی باتیں لکھی ہیں, اتنی اونچی تفسیر لکھی ہے, اس کو سمجھے کون؟ وہ مجھے آگے سے اپنی زبان میں کہنے لگے جنیا گال سوڑ انہیں کھوتے ہیں سے نہیں لکھے نا. حضرت کی مجلس میں گدے تھوڑی بیٹھتے تھے. حضرت جس ذہن کو مخاطب ہوئے نا وہ اسی سطح کے لوگ تھے سارے, آگے گدا تھوڑی کوئی بیٹھتا تھا. بڑے بڑے دانشور اور یہ جو جگر تھے, جگر تربیت کے لیے بندے کو بچنا پڑتا ہے. آج کل جتنے مصنوعی جلال ہیں نا یہ سارے چھوڑنے پڑتے ہیں. مصنوعی جلال بزرگ جلال میں کونوا مع صادقین ہوتے نا, ڈاکٹر کے پاس علماء کرام سنیں اس بات کو, ڈاکٹر کے پاس کیسے کیسے مریض آتے ہیں, کسی کا خون بہ رہا ہے, کسی کو خارش لگی ہوئی ہے, کسی کی کیا حالت ہے, کسی کی کیا حالت ہے. آج تک کوئی دیکھا کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو مریض کو اٹھا دے اس طرح علاج نہیں کرتا. میں یہ تو طبیب امت ہے.
اب جگر جب آئے نا تو انہوں نے کہا حضرت مرید تو ہو جاؤں گا لیکن شراب نہیں چھوڑوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب حضرت جیسا نازک بزرگ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے ایسا کر، یہ خانقاہ میری ذاتی نہیں ہے، گھر میرا ذاتی ہے، جب شراب کا نشہ چڑھے نا تو میرے گھر چلے جایا کرو، میری بیٹھک میں پی کے آیا کرو۔ ہائے ہائے، شراب کا نشہ چڑھتا تو چلا جاتا وہ، مجھے نماز کا بھی نہیں کہیں گے، داڑھی کا بھی نہیں کہیں گے، شراب چھوڑنے کا بھی نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ پیر بن کے آیا ہے، اب تربیت ہو رہی ہے اس کی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ملتان خیر المدارس سے، مولانا عابد صاحب ادھر آتے ہیں نا، بڑے دلچسپ آدمی ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں بیوی کو جب تک خاوند نہ بناؤ آج کل کام نہیں چلتا، مرید کو پیر نہ بناؤ کام نہیں چلتا، بیٹے کو باپ نہ بناؤ کام نہیں چلتا۔ اگر کام چلانا ہے نا، شاہ صاحب سن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ میں نے بڑی دلچسپ بات کی، اچھا آپ سوئے ہوئے تھے، مولانا عابد صاحب فرمانے لگے مرید کو جب تک پیر نہ بناؤ نا تو آج کل کام نہیں چلتا، بیٹے کو باپ نہ بناؤ پھر بھی کام نہیں چلتا، اور بیوی کو خاوند نہ بناؤ کام نہیں چلتا۔ اگر یہ کام لینا ہے کسی سے تو پھر اس طرح کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مجذوب آئے نا، جگر آئے، کہا حضرت داڑھی بھی نہیں رکھوں گا، شراب بھی نہیں چھوڑوں گا، نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے میرے گھر میں رہا کرو جب تک مجلس میں آنا جانا رکھو۔ صحبت مجلس۔ تو 4 دن گزرے تو ڈاکٹر کے پاس گئے، یار میں شراب چھوڑ کے کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا جو آپ کی پوزیشن نظر آ رہی ہے نا، آپ کے 2 سال ہیں سارے، 2 سال باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے نا آدمی کا کہ ابھی بزرگ کام تھوڑا ہے ان کا۔ تو 2 سال ہیں آپ کے۔ کہا یا اللہ اگر 2 سال ہیں میرے تو کیا کروں گا اس گن کو پی کر، دفع کرتا ہوں نہیں پیتا۔ اب یہ جو دائی اندر پیدا ہوا نا ایسے ہی نہیں پیدا ہوا، آئے تو حضرت سے عرض کرنے لگے کہ 4 دعائیں لکھ کر لایا ہوں میرے حق میں کر دیں، 4 دعائیں میرے حق میں کر دیں، دعا کریں کہ اللہ یہ 4 دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے۔ پہلی دعا حضرت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جگر کو شراب چھڑا دے، ہے نا آمین۔ دوسری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جگر کو پوری داڑھی کی توفیق دے۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے ذرا، جس کے ہاتھ میں پوری آ رہی ہے نا شکر کرے گا، نہیں آ رہی تو ارادہ کر لے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ مجھے پوری داڑھی کی توفیق دے۔ اور تیسری بات یہ ہے اللہ مجھے حج کی توفیق دے۔ اور چوتھی دعا فرمائی کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ بڑی زبردست 4 دعائیں حضرت نے کی، چاروں اس کے حق میں قبول ہو گئی۔ جگر جو ہے نا گیا، چند دن کے بعد آیا تو کہا حضرت حج کا داخلے شروع ہو گئے ہیں، بمبئی سے قافلے جا رہے ہیں حج کے لیے، میں چلا جاؤں؟ کا چلے جاؤ۔ 5-6 مہینے کے سفر ہوتے تھے، لمبے سفر تھے حج کے۔ حج کا سفر جب کر کے واپس آیا نا تو جگر کی بڑی بڑی داڑھی تھی، اور بمبئی بندرگاہ سے ٹانگے پہ بیٹھے نا خانقاہ آنے کے لیے، تو راستے میں ٹانگے والا جگر کی غزل گا رہا تھا، یعنی اس زمانے کے گویا بڑا گویہ تھا، یہ غزل گو تھا۔ وہ غزل گا رہے، چلو دیکھ آتے ہیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آتے ہیں تماشا جگر کا۔ سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ جگر نے اس ٹانگے والے کو کہا یہ میرا شعر ہے، اس نے کہا یہ تو جیسا مولوی نہیں کہہ سکتا، یہ جگر کہہ سکتا ہے۔ ٹانگے والے نے کہا یہ مولوی کا کام نہیں ہے سر یہ غزلیں گانا، یہ جگر کا کلام ہے یہ۔
انہوں نے کہا میں ہی جگر ہوں. سے کہا دیکھ اپنے آپ کا جگر ہے یہ. منہ دھو کیا. ہمارے علاقے میں نا ایک جاتی تھا نا, جب کوئی بات کر رہا کہتے منہ دھو کیا ہو, جب منہ دھو کیا ہو, یہ جگر بنتا ہے یہ جگر ہے یہ. نے کہا میں جگر ہوں. آئے ہائے گئے. نماز کی توفیق بھی ہو گئی, داڑھی کی توفیق بھی ہو گئی, حج بھی ہو گیا, اب رہ گیا خاتمہ ایمان, آخری مرحلہ. اف اللہ, جس کے لیے سارے اللہ کے بندے روتے روتے گئے دنیا سے, انجام کیا ہوگا. خاتمہ ایمان پہ وقت آیا تو کہتے ہیں کہ یہ 27ویں شب تھی رمضان کی. تو اوابین کے نوافل پڑھ کے نا تو مسجد میں ٹہل رہے تھے, پھر نماز پڑھتے پھر ٹہلتے, اور یہ شعر اپنا گنگنا رہے تھے. مولانا شام الاقصی تھانوی اس کو اس طرح پڑھتے تھے, جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, مدتوں کے بے قرار کو آج قرار آ ہی گیا. پھر سنو, جان بھی دے دی جگر نے, جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, مدتوں کے بے قرار کو آج قرار آ ہی گیا. جگر فوت ہو گیا جی, یہ پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا. اب کیا کرے بھائی, جگر کا انتقال ہو گیا. تراویح کی نماز پہلے پڑھی جائے یا نماز جنازہ پہلی پڑھی جائے. اس وقت حضرت کا وصال ہو گیا تھا. فرمایا اب بات اس طرح ہے کہ جگر ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتے, تراویح سے مقدم جنازہ ہے, تراویح سے مقدم جنازہ ہے, تو پہلے جگر کو اللہ کے حوالے کرو, اس کو زمین کے حوالے کرو. تو صحبت کا یہ نتیجہ نکلا, صحبت کا یہ نتیجہ نکلا. ہاں, اور بے پردگی کا کیا نتیجہ ہے. مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے, بے پردگی کا یہ نتیجہ نکلا جسے بیٹا سمجھا تھا بھتیجا نکلا. بے پردگی کا یہ نتیجہ نکلا جسے بیٹا سمجھا تھا بھتیجا نکلا. پتہ چلا کہ بندہ اٹک کو پار ہو گیا, اٹک پل کراس کر دیے, پھر پتہ چلا یہ تو بیٹا نہیں تھا. ہاں, تو صحبت اہل اللہ کا یہ نتیجہ ہے کہ آدمی کو آخر کار اس رنگ میں رنگا جاتا ہے. جتنا پھرتا رہے نا, آخر کار اللہ کرتے ہیں کہ کوئی راستہ اس کے لیے, نیت ٹھیک ہو, طلب سچی ہو, راہ خدا اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. تو سمجھ آ رہی نا بات آپ کو. بس گندے دوستوں کے ساتھ نہیں رہنا, گندی صحبت میں نہیں رہنا, ایسے لوگوں کے ساتھ قطعاً نہیں رہنا. اور جو آپ بڑے حضرات بیٹھے ہوئے نا, میں آپ کو خاص طور پہ ایک بات کروں. میں حرم شریف میں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہوں, دعا کرتا ہوں نا, تو کئی دفعہ یہ اپنے مقتدی علاقے والے, جاننے والے, ان کے بارے میں دعا کرتا ہوں. میں کہتے رہتا ہوں ناظر صاحب یہ بڑا خوش قسمت آدمی تھا, اس کا تعلق میرے ساتھ تھا. ورنہ ہم ان کی اولادوں کو جانتے ہیں کہ اولاد نے شاید باپ کے مرنے کے بعد کبھی سورہ یاسین نہیں پڑھی ہو. میں نے کہا کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ آج وہ ہے نہیں ہے, ہم اس کو یہاں دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں. اللہ اس کو بھی بخش دے, اللہ اس کو بھی بخش دے, اللہ اس کو بھی رحم کر. اور کیا وجہ, وہ ہمیں زمینیں دے کے نہیں گئے, بس تھوڑا بہت جو پیار محبت کا تعلق تھا, وہ تعلق آج کام آ گیا. اس لیے اپنی صحبت, اپنی سوسائٹی, مجلس کسی بددین آدمی کے ساتھ نہ رکھیں. بس دینداروں کے ساتھ اچھے ماحول میں, اچھی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں گے. امیر صاحب کو خیال آیا ہوگا کہ ہم پھر دعوت کا کام کیسے کریں. کیوں امیر صاحب, آپ کا تو کام ہی ایسا ہے کہ ہر ڈیرے پہ جانا پڑتا ہے. ہاں, ایسا ہوتا ہے نا, ہر جگہ جانا پڑتا ہے.
اس کا جواب یہ ہے کہ قلبی محبت نہیں کرنی ان سے، کسی بددین آدمی سے دلی محبت نہیں کرنی، دلی محبت نہیں کرنی، دل نہیں دینا اس کو، عام جیسے امت کے واجب حق ہیں وہ ادا کرنے ہیں بس، ورنہ گناہ سے، گناہوں کے ماحول سے بھاگو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ نے آپ سب کو داڑھی کی توفیق دی ہے، میں اس لیے بات کرتا ہوں، کوئی داڑھی منڈا بیٹھا ہو تو میں بات نہیں کرتا ہوتا ایسی تاکہ بندہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ داڑھی منڈے کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے، کوئی داڑھی صاف کی ہوئی نا تو نیچے دیکھتے تھے، ایسے نیچے دیکھتے تھے، کہتے اس کا چہرہ محلے گناہ ہے، میں دیکھ نہیں سکتا اس کو، اس کے چہرے پہ خدا کی غضب نازل ہو رہا ہے، محبوب کی سنت اس نے ذبح کی ہوئی ہے، اس لیے میں دیکھ نہیں سکتا اس کو۔ تو اس طرح گناہوں کے ماحول سے نا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں بس ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی تدبر قرآن جو ہے نا، تدبر قرآن، تدبر قرآن کا مطلب یہ ہے، ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، یار میں تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آج بھی 17ویں پارے میں پھنسا ہوا ہوں یا 18ویں پارے میں ہوں، اور مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کون کتنا پڑھتا ہے، لیکن میں ہوں بھی ایک آیت پہ پھنسے تھا، صبح سے لے کے او ساری کا بیٹھا ہوں، ابھی تک بیٹھا ہوا ہوں، یہ آیت مجھے چلنے نہیں دے رہی، مجھے یہ آیت چلنے نہیں دے رہی۔ تو میں گیا تو مجھے فرمایا اگر آپ مجھے نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، کچھ سبھی کرتے تھے نکال سکتے ہیں تو نکال دیں۔ میں نے کہا جی جڑا بولے وہی کھولے، جو بولے وہی کھولے۔ کون سی آیت ہے؟ کہا یہ قرآن کی آیت مجھے چلنے نہیں دے رہی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے، میری یاد کو ترک کریں گے، میں ان کی زندگی ان پہ کڑوی کر دوں گا، ان کی زندگی مشکل بنا دوں گا ان پر، ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، اور قیامت والے دن ایسے لوگوں کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو آج میری آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں نا، جتنے مسائل ہیں، وہ سب کے سب ذکر کی غفلت کی وجہ سے ہیں۔ ذکر کی غفلت، احکام الہی کی سرگردانی، اللہ کو یاد نہ کرنا، اللہ سے تعلق نہ رکھنا۔ تو قرآن کریم کو جب بھی پڑھے کریں نا، تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، معنی کا لحاظ رکھ کر، دھیان دے کر کہ اللہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں اس وقت، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ایسا کریں نا، سارے حضرات صف میں بیٹھیں، سب پوری صف بنا کر ایسے صف بنا کر بیٹھیں، حلقے کی شکل میں بیٹھیں، اور جیسے صبح ذکر کی مشق ہوئی تھی نا، کی تھی نا، ہاں ابھی دوبارہ انشاءاللہ کرتے ہیں، صحیح ہے؟ بالکل صف بنائے بیٹھیں۔ شاہ صاحب